بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. سورۃ الفاتحہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ رقیہ ہے اور اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الشفا یعنی یہ شفا کی صورت ہے، اس کے اندر شفا رکھی ہے اللہ رب العالمین نے. تو اس متعلق کچھ چیزیں، کچھ تمہیدی چیزیں اس سے پہلے جان لینا چاہیے کہ دیکھیے انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنی بندگی کرنے کے لیے اس کے ساتھ آزمائشیں جوڑ دی ہیں. آزمائشیں اللہ رب العالمین نے اس لیے جوڑی ہیں تاکہ انسان آزمائشوں میں صبر کر کے اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کر کے دین کو چھوڑ دیتا ہے یا بے دینی کی راہ پر چلا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی مسائل و مشکلات رکھے انسان کو آزمانے کے لیے کہ کون کھرا اترتا ہے اور کون کھوٹا اترتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ رب العالمین نے کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف کا ماحول بنا کر کے. خوف کا ماحول دیکھیے جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، چاہے جو کسی بھی کی طرف سے ہو، غیر مسلموں کی طرف سے ہو یا اپنوں کی طرف سے ہو، کسی بھی کی طرف سے ہو. جو خوف کا ماحول آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ماحول پیدا کرتا ہے اس کے پیچھے کیا چاہتا ہے بندے سے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس پر ہمیں زیادہ ترکیز کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس پر دھیان دینا چاہیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ہمیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے ضرور، اور بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے، اور اسی طرح مالوں میں، پھلوں میں، تجارتوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. کبھی تجارت میں خسارہ ہو جاتا ہے یا مندی پڑ جاتی ہے تو اس طرح بھی آزماتا ہے اللہ رب العالمین. اور کبھی کبھار اپنے خاص قریبی کی جان کو چھین کر کے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے. اور ایسے ہی پھلوں میں کمی کر کے. اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے دیکھیے آزمائش کا مقصد کیا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمائش میں جو کامیاب ہوگا، آزمائش اس لیے ہے تاکہ کوئی جو کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہو، جنت کی بشارت ہے. اور جو آزمائش میں ناکام ہو جائے اس کے لیے رسوائی ہو. اللہ رب العالمین کا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ آزمائشیں ہم آزمائشوں میں انسان کو ان آزمائشوں میں مبتلا کریں گے. اب جو صبر کرے گا اسے بشارت دے دو. بشارت کیا ہے؟ جنت کی بشارت. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو جب انہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ تو ہم تو اللہ کے ہیں، ہم نہیں اپنے آپ کے نہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ دنیا کی مصیبت جب یہ کہتا ہے، دیکھیے ہم کہتے ہیں مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ، لیکن اِنَّا لِلَّهِ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت کے وقت کہنے کی تعلیم دیتا ہے وہ جاننا چاہیے. اس سے پاور ملتا ہے انسان کو، اس سے تقویت ملتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ، اے اللہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ، جب اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں تو یہ مصیبتیں جو ہیں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے، اس میں ہمیں زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ عقیدہ ہوتا ہے، اس سے ملتا ہے، یہ قوت ملتی ہے. تو اللہ رب العالمین کے جب انہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. تو انہیں ایک طرح سے تسلی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو ہم صبر کیے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ کیا لوگوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے اور بس انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اب معلوم ہے کہ مومنوں کو اللہ رب العالمین خاص طور پر آزماتا ہے. کیوں آزماتا ہے؟ آگے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تاکہ جو سچے ہیں سچے معلوم ہو جائے کون سچا ہے ایمان میں، اللہ کے عقیدے میں، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے.
یہ معلوم ہو جائے اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہ آزمائش کا مرحلہ دنیا کے اندر انسان سے جوڑ دیا. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دیکھیے مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے. ایک مصیبت ختم ہوئی دوسری مصیبت آ جاتی ہے تو انسان دنیا کے اندر راحت نہ ڈھونڈے. جس حالت میں ہے جس سچویشن میں ہے اسی میں اللہ رب العالمین کی بندگی کا حقہ جیسے ادا کر سکتا ہے جتنی استطاعت ہے اسی میں ادا کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ دنیا مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. دنیا میں کوئی بھی دیکھیے سکون ڈھونڈتا ہے تو اب سکون مل جائے گا, بعد میں کیا ہوتا ہے کچھ دن سکون ملتا ہے پھر کوئی نہ کوئی مشکل کوئی نہ کوئی اڑچن آ جاتی ہے انسان کے سامنے. تو کیا کرے؟ اگر انسان دیکھیے جوڑے رہتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ آسانی ہوگی ہم مطلب بالکل عیش و آرام میں رہیں گے تو اللہ کی بندگی کریں گے, تو نہیں کر سکتا ہے کبھی, کیونکہ کوئی نہ کوئی مصیبت کوئی نہ کوئی چیز اس سے جڑی رہتی ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے. تو اسی لیے پہلی چیز یہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے ان دنیاوی مصیبتوں کے ذریعہ. تو دیکھیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الناس بلاء الانبیاء, کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے. ہمیں تسلی ہونی چاہیے, تسلی اس بات کی اللہ رب العالمین آزماتا ہے مومنوں کو اور سب سے زیادہ آزماتا ہے انبیاء کو. اور جب آزماتا ہے تو کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اچھے لوگوں کا مقام بلند کر دے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا, دیکھیے کیا دیا آزمائش کے بعد, جب صبر کیے, صبر کی راہ اختیار کی, ناشکری اور نافرمانی کی راہ پر نہیں آئے بلکہ تسلیم کی راہ پر آئے, صبر کیے, اللہ رب العالمین نے انہیں امام بنا دیا, امام بنا دیا. تو ایسے ہی دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے تاکہ انہیں بلند کرے. ایسے ہی مومنوں کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے تاکہ انہیں بلند کرے. اگر صبر کریں تو, اور اگر صبر نہیں کرتے ہیں تو ان کو بلندی سے پستی میں ڈال دے, بلندی سے پستی میں ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین سب سے زیادہ آزماتا ہے انبیاء علیہ السلام کو, ثم الامثل فالامثل. پھر جو انبیاء کے جتنے مطلب پیروکار ہوتے ہیں, پیروی کرنے والے جتنا قریب ہوتے ہیں پیروی میں, اتنا ہی اللہ رب العالمین انہیں آزماتا ہے. اور جتنا جو دور ہوتا ہے وہ کیا ہو تو اس میں کیا تمیز کرنی ہے. جو برائی میں لگپت ہے تو سراپا ظاہر ہے یہ برا آدمی ہے, ظاہر ہے, لیکن جو اس کے ہاں خیر ہے تو خیر کیا واقعی مضبوط ہے, ایمان جو ہے مضبوط ہے یا کمزور ہے, اس کو اللہ رب العالمین ظاہر کرنے کے لیے, جیسے منافقین تھے کہتے تھے ہم ایمان لائے, لیکن جب جہاد کرنے کی بات آتی تو پیچھے ہٹ جاتے, تو معلوم چل جاتا تھا کہ یہ ان کے یہاں ایمان راسخ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے ہی آزماتا ہے تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے. تو یہ بنیادی عقیدہ ہمارے دلوں میں پہلے مضبوط رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو بھی کچھ چیزیں ہمارے ساتھ لاحق کرتا ہے ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم قائم رہتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں دین کو, صبر کی راہ اختیار کرتے ہیں یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, جزا فضا کی راہ اختیار کرتے ہیں جو جاہلیت کا طریقہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں, یا اسلام کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. یہ پہلی بنیادی چیز ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا کہ انسان برابر اختلاف کرتے رہیں گے. اختلاف آج دنیا میں دیکھیے اختلاف کا ماحول کیسا ہے. ایک جماعت کا آدمی اپنی جماعت کے لوگوں سے اختلاف کتنا شکار ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے, لیکن اختلاف کرنے کا یہ اصل مقصد اپنا نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں, لیکن اصل کیا اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش اس لیے رکھی ہے کہ اختلاف کرتے رہو گے تاکہ یہ کہتا ہے کہ اختلاف میں تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو. تو کون کتنا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے اللہ رب العالمین یہ جانچنا چاہتا, اسی لیے معیار دیا, یہ آزمائش کی چیز رکھی. اگر یہ معیار نہ ہوتا تو پھر کیسے انسان اللہ کا متبع حقیقت میں ہو سکتا, پہچانا نہیں جا سکتا. تو اس لیے دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ آزمائش کی جگہ ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ جو سسٹم رکھا اس پر اعتراض کرنے کے بجائے ہم اپنے عمل پر دیکھیں, اپنے عمل کی فکر کریں, اور جہاں کمی کوتاہی ہو اس کی اصلاح کی فکر کریں. یہ اصل ہے. دیکھیے انسان اللہ پر اعتراض کرنے بیٹھ جاتا ہے, حالانکہ اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہے, منشا کیا ہے, بندے کو آزمانا. تو آزمائش کیسے ہوگی؟ کمپٹیشن ہو ہی نا, غلط اور صحیح ہو ہی نا, تو کمپٹیشن کیسے ہوگا, آزمایا کیسے جائے گا انسان.
اس لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے غلط بھی رکھا، صحیح بھی رکھا. یہ چیزیں جو بنیادی تھیں جاننے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. کچھ باتیں جو سورۃ الفاتحہ کے شفا کے متعلق ہے وہ انشاءاللہ آئیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.